اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لوگوں، آج میں آپ کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا درجہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کی راہ میں زخم لگنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا۔ اس کے خون میں مشک کی خوشبو ہوگی اور رنگ خون کا۔ شہید کو قتل کی تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار کل عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسے کسی کو خراش لگے۔ شہید کی تمنا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ شہید کی زندگی عام دنیا کی زندگی کی طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے شہید والا سے فرمایا، کیا میرے بندے مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کرو، میں تجھے عطا کروں گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے دوبارہ زندہ کر دے کہ میں دوبارہ تیرے راستے میں مارا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بات کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ دنیا میں دوبارہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، میرے پسماندگان کو میرا حال پہنچا دے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ شہداء کی روحیں جنت میں ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس آیت کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھے بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس روزی پا رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہیدوں کی روحیں سبز چڑیوں کے کالم میں ہیں، قندیلوں کے اندر ہیں جو عرش مبارک سے لٹک رہی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں جنت میں چرتی پھرتی ہیں، پھر ان قندیلوں میں آتی رہتی ہیں۔ ایک بار ان کے پروردگار نے ان کو دیکھا اور فرمایا، تم کچھ چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا، اب ہم کیا چاہیں گی، ہم تو جنت میں چکتی پھرتی ہیں اور جہاں چاہتی ہیں۔ پروردگار عالم نے پھر پوچھا اور جب انہوں نے دیکھا کہ بغیر پوچھے ہماری رہائی نہیں، یعنی پروردگار جل جلالہ برابر پوچھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا، اے پروردگار، ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہماری روحوں کو پھیر دے ہمارے بدنوں میں، یعنی دنیا کے بدنوں میں، تاکہ ہم مارے جائیں دوبارہ تیری راہ میں۔ جب پروردگار جل شانہ نے دیکھا کہ اب ان کو کوئی خواہش نہیں تو ان کو چھوڑ دیا۔ شہید کا شفاعت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہید کی شفاعت اس کے اہل خانہ میں سے 70 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی۔ درجہ شہادت تک رسائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا کوئی شخص بغیر شہادت شہیدوں میں ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں یا رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ شہیدوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ روزانہ 25 مرتبہ اگر بندہ یہ پڑھے، اے اللہ میری موت میرے لیے مبارک اور موت کے بعد والی چیزوں میں بھی برکت عطا فرما، تو وہ بھی شہیدوں کا درجہ پا سکتا ہے۔ شہید کی مثل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان دینے والا کے طالب ثواب ہے۔ اس شہید کی مثل ہے کہ خون میں آلودہ ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے بدن میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ شہادت کی اقسام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ میں قتل ہونا بھی شہادت ہے، طاعون سے مرنا بھی شہادت ہے، عورت کا زچگی کی حالت میں مرنا بھی شہادت ہے، پانی میں ڈوب کر مرنا بھی شہادت ہے، آگ میں جل کر مرنا بھی
پسلی کی مرض میں مرنا اور ایک دوسرے مقام میں پیٹ کی بیماری میں مرنا بھی شہادت ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے سچے ولی ہیں روز قیامت ان کو بھی شہیدوں کا درجہ عطا ہوگا۔ حضرت سہل ابن حنیف سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی طلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کے درجے تک پہنچا دیتا ہے، چاہے وہ اپنے بستر پر ہی مرا ہو۔ شہداء کی شان۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان سے خون بہہ رہا ہوگا، وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی۔ شہداء کے لیے 6 فضیلتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے لیے 6 فضیلتیں حاصل ہیں۔ خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، بے وقع شہادت وہ جنت میں اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، قیامت کے دن کی پریشانیوں اور گھبراہٹوں سے بے خوف ہو جاتا ہے، اس کے سار پر عزت کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک یاقوت دنیا اور اس کے تمام کائنات سے زیادہ بہتر اور قیمتی ہوگا، اور 72 بیویاں اس کو حوروں میں سے ملیں گی، 70 رشتہ داروں کی حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اے لوگو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ حافظ۔